آج اس لمحے کے لیے ہماری زندگیوں میں دیا. تیرے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تیرے بغیر کسی اور کے پاس زندگی نہیں ہے، اور ہم کسی اور سے زندگی مانگتے بھی نہیں ہیں. زندگی سے تو زندہ خدا کے پاس ہے، اس لیے ہم تیرے پاس آتے اور تجھے سجدہ کرتے اور تجھے دھنیواد کہتے ہیں. تیرے یسوع نام سے مانگتے اور تیرے یسوع کے نام میں پاتے ہیں. یسوع کے سندر جلالی کے بہتر نام کی وسیلہ سے آمین آمین آمین. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب. دانیل بک آف دانیل اپنی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں. اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی نمبر آیت سے. دانیل نبی کی معرفت لکھی کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی نمبر آیت. جو دانیل کی بات کرتے اور ایسے نبی کی بات کرتے اس کا ڈائمینشن تھی، اس کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس قدرت تھی کہ اس نے ان وقتوں کو بھی لکھا، ان وقتوں کو بھی جانا، آنے والے وقت اس نے دیکھے اور اس نے قلم بات کی ہے. جب آپ دانیل کی کتاب کی بات کرتے ہو تو پرانے عہد نامے کی آپ مکاشفے کی کتاب کی بات کرتے ہو. جب دانیل کی کتاب کی بات کرتے ہو تو آپ بات کرتے ہو کہ دانیل وہ نبی تھا جس نے بہت سی صدیاں آگے کا وقت کو دیکھا، جیا، لکھا اور خدا اس کو سنیشن پہ موو کرتا ہے. جس میں بک آف ریولیشن ہے، نئے عہد نامے کی جو بائبل کی آخری کتاب ہے. پرانے عہد نامے کے اندر جو بک ہے وہ دانیل کی کتاب ہے. آج میں آپ کو جس سے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی نمبر آیت سے ہے. بلشس بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مینوسی کی. بادشاہ اس وقت کا جو دانیل کے دور میں بادشاہ تھا، پہلے اس کا باپ تھا نبوکدنضر اور اس کے بعد یہ بادشاہ بنتا اور وہ اپنے عمرہ کی، اپنے مشیروں کی جو کہ ہے بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مینوسی کی. نمائش سے مسروق ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی اور ظروف جو نبوکدنضر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور خرمیں ان میں خوری کر. اس کا باپ اپنے وقت کے اندر دانیل وغیرہ جس نے غلامی میں لے کے آیا، اس نے یروشلم کے اوپر جو کہ اٹیک کیا اور ہیکل میں سے سونے کے چاندی کے برتن بھی لے کے آیا تھا. اس ٹائم اس کو کوئی ایسا گناہ یا ایسا کوئی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ بولیں کہ نبوکدنضر کے ساتھ کیا ہوا. نبوکدنضر جیتا رہا، بادشاہ رہا اور دانیل اس کی مدد بھی کرتا رہا. صدق مسلم جو اس کی بادشاہ میں ایک بڑے اچھے لیول پہ بھی تھے. دانیل رتبے میں بڑا تھا اور سب کچھ ملا ان کو، مگر ایک ایسا فیس آیا کہ جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ آپ کی نسلوں کے اوپر آ جاتی ہیں. اسے کافی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں یا وہ گناہ میں ہیں یا چور ہیں یا نشے کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں، تو خدا ان کو کیوں پراسپیرٹی دے رہا ہے، خدا ان کو کیوں برکت دے رہا ہے، خدا ان کو کیوں فائنینشلی بلیس کر رہا ہے، خدا ان کو کیوں ایسے کر رہا ہے، خدا میں ایسے کر رہا ہے، خدا میں ایسے کر رہا ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں بھائی اوپر اس لکھا میں 3 اور 4 نسل تک حساب لیتا ہوں. کہ خدا جب آپ کے ساتھ اپنا حساب کلیئر کرتا ہے تو 3 اور 4 نسل تک کو پکڑ لیتا ہے. شاید آپ اگر اسٹڈی کریں ساؤل کی زندگی کو، جب بادشاہ بنا تو اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی، سیموئیل کی نافرمانی کا، سب کچھ کیا مگر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پھر بھی بادشاہ رہا، پھر بھی حکمرانی کرتا رہا، پھر بھی بادشاہ کرتا رہا اور کئی سالوں تک وہی بادشاہ تھا اور اسی کے گھر میں ڈاؤٹ نہیں ہوا. ساؤل کی زندگی ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، ساؤل کی زندگی ایک دن میں تباہ بھی نہیں ہوئی، ساؤل کی زندگی ایک دن میں برباد نہیں ہوئی اور ساؤل کی زندگی ایک دن میں ختم بھی نہیں ہوئی. مگر اگر آپ اس میں نیکسٹ اسٹڈی کرتے ہو کہ جسے ساؤل مرا اس کی نسلیں اسی دن مر گئی، اس کی نسلیں بھی تباہ ہو گئی. بے شک اس کی نسل میں ایک نسل آگے بچی جو کہ داؤد کے پاس، جب داؤد بادشاہ بنا تو داؤد نے بولا بھی کہ ساؤل کی نسل میں سے تو کوئی باقی ہے تو اس کو میرے حضور لے کے آؤ تاکہ میں اس کو جوناتن کی وجہ سے اس پہ رحم کروں، اس پہ کرم کروں. اور جب اس کو لے کے آتے ہیں جتنی جائیداد ساؤل کی تھی داؤد بادشاہ
اس کے پوتے کو اس بچے کو واپس دے دیتا ہے جوناتھن کی وجہ سے. مگر پھر بھی ہسٹری اس کے متعلق کوئی زیادہ باتیں نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خدا کی حضوری سے نکل جاتے ہو تو اس ٹائم آپ خدا کے پلان سے باہر ہو جاتے ہو. آپ کو شاید کافی دفعہ ہم لوگ کو اس ٹائم ان چیزوں کا نہیں پتا چلتا, کافی دفعہ ہم اس ٹائم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے, کافی دفعہ ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے, کافی دفعہ ان چیزوں کو نہیں جاننا چاہتے, کافی دفعہ ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے, کافی دفعہ ان چیزوں کو نہیں سیکھنا چاہتے, کافی دفعہ ان چیزوں کو اپنی زندگی پوری طرح نہیں لینا چاہتے, کافی دفعہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے, کافی دفعہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھ کے ان کو اپنے اوپر سوچتے نہیں, ان کے متعلق اسٹڈی نہیں کرتے, ڈیپتھ کی سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مگر تھوڑی دیر کے سوچیں کہ ساؤل بادشاہ تھا, اس کا بیٹا جوناتھن کو بادشاہ بننا تھا, مگر اس کا بیٹا بادشاہ نہیں بنا, اس کی جگہ داؤد بادشاہ بنا. کیونکہ خدا جس میں حساب لیتا ہے یا خدا جس میں وہاں پہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا کا ہاتھ جب آتا ہے تو برکت پاتے ہیں. لیکن بائبل کے اندر یہ ایسا واقعہ ہے جہاں پہ ہاتھ نظر آیا مگر وہ ہاتھ قہر لکھ کے گیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جہاں پہ ہاتھ تو آیا مگر اس ہاتھ کے اندر کوئی برکت نہیں تھی بلکہ انصاف لے کے گیا ہوا. اس کے باپ نے یروشلم پہ حملہ کیا, وہاں سے چوری کیے, برتن لوٹے, چوری اب چوری کے لیے کچھ نہیں کیا, اس کو لوٹا, اس کو لے کے آیا اور کئی سالوں تک وہ ایک اسٹور روم میں پڑے رہے, کئی سالوں تک ایک جگہ پہ سنبھالے رہے, کئی جگہ سال تک پہ پڑے رہے. مگر ایک وقت ایسا آیا جس کے بیٹے نے بولا آج ہم برتنوں کو نکالیں گے, آج جو کہ بہت بڑی ضیافت ہے, آج ایک بہت بڑی محفل ہے, آج ایک بہت بڑا ٹائم ہے, آج میں اپنے جو میرے امیر ہیں, جو میرے سردار ہیں, جو میرے ساتھ حکمرانی کر رہے ہیں, میری بیویاں, میری گھر میں, آج ان برتنوں میں جو اسپیشل برتن ہیں ان کے اندر پئیں گے. آج آپ کس چیزوں کو فیصلہ کو لینا چاہتے ہیں, آج آپ ان فیصلوں کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں. دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے نوشی کی سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونا چاندی اور ضرور جو نبوکد نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال آیا تھا لائیں, تاکہ بادشاہ اس کی عمرہ اور اس کی بیویاں اور ہر میں ان میں خوری کرے. وہ برتن میں خوری کے لیے نہیں مگر کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر پڑے تھے جہاں پر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کا غلط استعمال ہونے لگ گیا تھا, ان کا غلط استعمال ہو رہا تھا, ان کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا. اور تھوڑی دیر کے اگر آپ اس میں ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو آپ جانیں گے کہ وہ ایک بلیس سیزن تھی, یروشلم کی ہیکل میں تھی جو کہ مین ہیکل تھی اس دور کی. آج تو بہت سی ہیکلز ہیں دنیا کے, مگر آج بھی جو سلیمان کی جو دیوار ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. آج بھی جو پہلی ہیکل یہاں پہ بنائی گئی, یہودی آج بھی وہاں پہ تیسری ہیکل دوبارہ سے بنانا چاہتے ہیں. آج بھی یہودی ہر اس دعا کرنے کے وقت کب آئے گا کہ کب ہم اس ہیکل کو کھڑا کر سکیں, کیونکہ وہ ہیکل ہوگی تو یسوع کا وہاں پہ آمد ہوگی. جوئش اس چیز پہ دن رات محنت کر رہے ہیں, وہ پوری دنیا میں اسٹرگل کر رہے ہیں صرف اس ہیکل کو دوبارہ کھڑے کرنے کے لیے. اس ہیکل کے برتن اس ٹائم نبوکد نظر لے کے آیا, اس ٹائم کے برتن نبوکد نظر وہاں پہ لے کے آیا, اس ٹائم نبوکد نظر ان برتنوں کو لے کے آیا تاکہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے, لیکن اس کا بیٹا جب بادشاہ بنا تو کہتا ہے آج ان برتنوں کو لے کے آؤ جو میرا باپ یروشلم کی ہیکل میں سے لے کے آتے ہیں, سونے اور چاندی کے ہیں, جو بہت مہنگے ہیں, جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جو بہت خوبصورت ہیں, جو ایسے جو ویسے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے تب سونے کے ضرور جو ہیکل سے جان خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے, لائے. کہتے ہیں جو خدا کا گھر ہے, جو خدا کا گھر ہے, جو ان برتنوں کو اس گھر سے لے کے آئے تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا اور لکھا ہے شان خدا کے گھر سے یروشلم ہے لے گئے تھے, لائے. اور بادشاہ اس کی عمرہ اور اس کی بیویاں اور ہروں نے ان میں میں پیچھا, ان میں میں بھی بادشاہ نے, اس کی گھروں نے, اس کی بیویاں نے, اس کے ساتھیوں نے ان کے میں. آپ اس چیز
سے بنے اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ خدا کے کام کو ویسٹ کر رہے ہیں. وہ برتن میں نوشی دنیا کے لیے بنے تھے, وہ خدا کے گھر کے لیے بنے تھے, وہ کاہنوں کے لیے تھے, وہ کاہنوں کی نسلوں کے لیے تھے, وہ خدا کے گھر میں رہنے کے لیے تھے, وہ یروشلم کی ہیکل کے لیے تیار ہوئے تھے, وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے, وہ مخصوص تھے, وہ مساج شدہ تھے, وہ لینا کیے ہوئے تھے, وہ تیار ہوئے تھے ایک ایسے کام کے لیے جو خدا کے گھر کے لیے ہے. اور اس وقت جب ان کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں, جبکہ وہ ایک دن پہلے نہیں آئے تھے, اس کا باپ جس نے بات سے اس نے لے کے آئے تھے, اس کے باپ کے باپ کہنے ڈینیل نوجوان کا, جہاں پہ جب ڈینیل کی اسٹڈی کرتے تو ڈینیل بزرگ ہو گیا تھا, اس کے باپ کے باپ کہنے ڈینیل حکمرانی کر رہا تھا, قاضی بن گیا تھا, حکمران بن گیا تھا, سردار بنا ہوا تھا. اس وقت وہ برتن لائے گے, مگر کئی سالوں بعد اس کے بیٹے نے ان برتنوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی. کئی سالوں بعد اس کے بیٹے نے بولا کہ آپ ان برتنوں کو لے کے آئیں. آپ جو آج بول رہے ہیں کل آپ اس کو کاٹیں گے. دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ بوئیں آپ اس کو مت کاٹیں. اگر آج آپ مسیح کے لیے ڈیڈیکیٹڈ, اگر آپ مسیح کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اس کا جل آپ کے بچوں کو نہیں ملے گا. مگر اگر آج آپ غلط بیج بوئیں گے, غلط بیج کو پرورش دیں گے, تو کل وہ غلط بیج آپ کی نسلوں کے اندر پھل ضرور دے گا. لوگوں کا نظر کی غلطی تھی, اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کہا. اپنی طرف سے اپنی طاقت کو, اپنے اختیار کو ظاہر کیا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا کی طرف سے, ہر چیز خدا کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے. بائبل مقدس کا لکھا ہے خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک, خدا نہیں چاہتا کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم وہ کریں. خدا نہیں چاہتا ہے. انسان اپنی غلطیاں, اپنی خطائیں اپنے خدا پہ ڈالنا چاہتا ہے. اس طرح آدم کے اندر ہوا, اور جب خدا آدم کے پاس آیا تو اس نے بولا آدم تو کہاں ہے. خدا نے آدم کو یہ نہیں بولا تھا کہ تو ننگا ہے. خدا نے بولا تو کہاں ہے. اس نے بولا میں ننگا ہوں. ایک علیحدہ سوال اس کا ہے جواب. آج کی دنیا میں یہی ہے, سوال کوئی ہے جواب کوئی اور دیا جا رہا ہے. خدا کچھ کہتا ہے, ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. خدا نے کچھ آدم سے, تو آدم تو کہاں ہے, کہتا ہے میں ننگا ہوں. اس نے یہ نہیں بولا آدم تو کیسا ہے, آدم تو کس حالت میں ہے. اس نے بولا آدم تو کہاں ہے. اس نے نہیں بولا میں حاضر, اس نے نہیں بولا میں یہاں پہ, اسے بولا کہ ہوں, اس نے بولا میں ننگا ہوں. اس نے بولا کہ کس نے بتایا کہ ننگا ہے. آپ کو اور مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے, مجھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے. خدا آدم سے کہتا ہے آدم تو کہاں ہے. آدم کہتا ہے میں ننگا ہوں. آپ کو خدا نے کیا بولا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, خدا کو اپنے جواب دینا چاہتے ہیں. خدا نے آپ کو کس کام کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی اور چیز کو جینا چاہتے ہیں. خدا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اور آپ کو کرنا چاہتے ہیں, میں اور آپ کو کرنے کی کوشش کریں, جو میں اور آپ کو سب کرنے کا ہے. خدا ایسا نہیں چاہتا تھا کہ یروشلم کے اندر ایسا ہو. خدا نہیں چاہتا تھا کہ ہیکل کو لوٹا جائے, برباد کیا جائے. مگر اس ٹائم کی یہودیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ایسا. جب خدا سے دور ہوتے ہو تو ایک دن میں آپ نے صافیوں کا کئی ٹائم لگ جاتا ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ خدا سے پیار نہیں کرتے فائنینشل طور پر زیادہ نہیں ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ لوگ بھی فائنینشل طور پر ہیں. میں دنیا کے اندر جو بڑے امیر لوگ ہیں سب ایلومیناٹیز ہیں. انہوں نے اپنا آپ کو ابلیس کو بیچا ہوا ہے. دنیا کے بڑے جو موسیقار ہیں, جو بڑے گائک ہیں, انہوں نے اپنی زندگی ابلیس کو دی ہوئی ہے. اب ان کے گانوں میں سنا, ان کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو ابلیس نظر آئے گا. ایلومیناٹیز کے سائن نظر آئیں گے, ایلومیناٹیز کی پروموشن نظر آئے گی, وہ آنکھ نظر آئے گی. آپ بہت سے شوز کو دیکھو, اس کے اندر وہ آنکھ دکھائی جاتی ہے, آنکھ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں کے خدا نے کیا مقدس کر رکھا. یہ جہان کا بھی خدا ہے, مگر میرا اور آپ کا خدا جہانوں کا خدا ہے, صرف جہان کا خدا نہیں. وہ صرف خدا اس جہان کا خدا نہیں ہے, بلکہ اس جہان کا بنانے والا بھی ہے. اس کائنات پہ ابلیس حکمرانی کرنا چاہتا ہے, ابلیس کانکر کرنا چاہتا ہے. ابلیس اپنے قانون, اپنے آئین, اپنے ضوابط
جو کہ نفس کرنا چاہتا ہے. ابلیس اپنی جو کہ ہے ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ لانا چاہتا ہے. دیٹ وے پہلے آرام سے بیٹھ جائے. اب نہ ادھر بیٹھ جائے وہاں پہ. اگر آپ اس زندگی کو اسٹڈی کرو دنیا کو، اگر آپ بائبل کی اسٹڈی کرو تو آپ جانو گے. میں جس نے ایک بار ڈاکٹر تھا، میں اپنی زندگی پہلی دفعہ دیکھا بے شک دوسرے مسائل ہیں یہاں پہ ڈوپرسی ہے، نام سب کچھ زیادہ چیز ہے، مگر اوپرلی الومیناٹی کس طرح کام کرنے لگے. کہیں تھا الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کہلائی جاتی تھی، میسونک جو کہ سیکرٹ سوسائٹی کہلائی جاتی تھی، مگر آج وہ اوپنلی چیزوں کو کرنے لگے. اس شہر کا جو کہ اس ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اس کا جو میئر ہے وہاں پہ آ کے سجدہ کرتا ہے. اس نے گورنمنٹ کیا ہوا ہے، جو میئر ہے اس ملک اس شہر کا پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پہ آتا ہے. اور ایسے بہت سے فیمس لوگ اس جگہ پہ آتے ہیں اور اتر کے وہاں پہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا. پبلکلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اس گروپ کے ہیں، ہم اس گروپ کو فالو کر رہے ہیں. اس پہ آن کے اس پہ بولنا، اس میں ہر چیز ہم. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اور مجھے قرآن فیصلہ کرنے کی اختیار ہوا ہے. میں اور آپ کیا فیصلہ لے رہے تھے؟ کئی سالوں تک برتن وہاں پہ پڑے تھے. شاید اس کے باپ نے غلطی نہیں کی، تو جانتا تھا کہ یہ پاک جگہ سے لے کے آنا ہے، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے. اس کا نام کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں پہ پاک قوم ہے، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، ایک مقدس قوم ہے. میں اور آپ ناپاکی کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. دنیا ناپاکی کو جیتی ہے، میں اور آپ ناپاکی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. ان برتنوں کے اندر کے پاک برتن تھے، اس کی سے خدا کا کہہ آیا تو میری اور آپ کی زندگی میں ناپاکی کے کام نہیں آنے چاہیے. میری اور آپ کی زندگی میں ناپاکی کی چیزوں کو نہیں جنم دینا چاہیے. میری اور آپ کی زندگی میں گناہ کو جو کہ رد کرنے کا اختیار دیا گیا، مجھے آپ کو اس کو رد کرنا ہے. وہ بظاہر سے برتن تھے جو کئی سالوں سے اسٹور میں پڑے ہوئے، جو کئی عرصے سے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، مگر ایک دن بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ آج برتنوں کو لے کے آج میرا باپ نبوکدنصر یروشلم کی ہیکل سے لوٹ کے لایا تھا، جو ہم نے اس پر حملہ کیا تھا. وہ ہیکل کے تھے، خدا کے گھر کے برتن تھے، وہ خدا کے گھر کے برتن تھے. صرف آپ کو اس نے اپنا گھر بنایا ہے، آپ کو مجھے اس نے پاک کا مقدس بنایا ہے. وہ صرف برتن تھے جو اس گھر میں پڑے ہوتے تھے. مجھے اور آپ کو اس نے وہ مٹی سے ٹرانسفارم کر کے اس روح کو دیا ہے جس کو آپ پاک کہتے ہیں. اس کے وسیلے میں اور آپ اس کا مقدس بن چکے ہیں. We are the temple of God. وہ ٹیمپل میں استعمال ہونے والے برتن تھے. میں اور آپ خود ایک ٹیمپل بن چکے ہیں. میں اور آپ اس ٹیمپل کی کس طرح حفاظت کر رہے ہیں، میں اور اس ٹیمپل کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، میں اس ٹیمپل کے متعلق کیا کر رہے ہیں، میں اور اس ٹیمپل کے متعلق کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنے کا سوچ ہے، کیا کرنے کا پلان کریں، کیا کرنے کا طریقہ رکھا ہوا میں اور آپ اپنی زندگی کا. وہ تو صرف اور صرف برتن تھے. اور برتنوں میں کیا ہوتا ہے، تب سونے کے ضرور جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے. اور بادشاہ اس کی عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں میں پی. انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی ہم کی. کتنی تو امیر لوگ تھے. آپ اس کو دوبارہ غور سے سنیے گا. انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر، 6 چیزوں کا ذکر ہے. سونا، چاندی، پیتل، لوہا، لکڑی اور پتھر. 6 ڈفرنٹ طریقوں کے خداؤں نے بنائے ہوتے، سونے کے، چاندی کے، پیتل کے، لوہے کے، لکڑی کے اور مٹی کے. 6 طرح کے خدا تھے ان کے پاس. جو سونے کے بنے تھے، جو چاندی کے بنے تھے، جو پیتل کے بنے تھے، جو لوہے کے بنے تھے، جو پتھر کے تھے اور لکڑی کے تھے. ان 6 طرح کے خداؤں کے آگے انہوں نے سجدہ کیا. مگر بائبل میں ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ کوئی روح کا خدا ہوتا، کوئی یہاں دیکھا خدا ہوتا. ان کے خدا دیکھے ہوئے خدا تھے، مگر وہ دیکھے ہوئے خدا بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے. مگر ایک ایسا خدا تھا جہاں دیکھا خدا ہے.
جو میرا اور آپ کا خدا ہے، جو زندگی کا خدا ہے، جو زندگی کا بانی ہے، جو زندگی دینے والا خدا ہے. سونا، چاندی، پیتل، لوہے، لکڑی اور مٹی کے دے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے لکھا ہے 5 نمبر آئے. اس وقت آدمی کی ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہو گئی اور انہوں نے سمادان کے مقابلے بادشاہ کے محل کی دیوار کی کچھ میں لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا. تب بادشاہ کا چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کر لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. ایسا ہوا بائبل میں کہ اسی وقت دوبارہ پانی بھرائے گا، آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی. آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں خدا کے ہاتھ میں دوسری بار جب دیکھا. یہ وہ وقت پہلی دفعہ خدا کے ہاتھ میں شدت لکھی، قانون لکھا. پہلا خدا نے حکم لکھے، کام لکھے، اس کا 10 حکم کہتے ہیں. The 10 commandments given to Moses. دوسری دفعہ خدا نے کہہ لکھا. اور تیسری دفعہ جب خدا کے ہاتھ میں جو یسوع کے وسیلے لکھا، اس نے انصاف دیا. جب اس افاشا کو، اس ٹھنڈا کرنے والی کو، جتنے بیچنے والی کو یسوع کے پاس لے گیا تو بولا یہ عین موقع پہ پکڑی گئی. تو یسوع نے لکھا جس نے گناہ نہیں کیا وہ پہلے بخشش ہوگا. مگر یہاں پہ خدا کا ہاتھ لکھا. پہلی دفعہ جب لکھا پڑھا گیا، دوسری دفعہ جب لکھا پڑھا گیا، تیسری دفعہ سوری مگر دوسری دفعہ جب لکھا تو پڑھنے کے لیے بھی عام انسان بھی اس کو پڑھ سکتا. آپ بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق جب تک آپ خدا کی نصرت میں آپ نہیں جان سکتے. آپ تھوڑی دیر کے سوچیں، آپ سے کسی نے شاید اس ڈائمینشن کا خدا کو میں نے خود نہیں دیکھا، خدا کو لکھتے ہوئے آتا ہے. میں نے خدا کے ہاتھ کو دیکھا، میں نے یسوع کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، بہت کوئی دیکھا ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی بھی خدا کے ہاتھ کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. سوچیں تھوڑی دیر کہ اگر ابھی یہاں پہ خدا کا ہاتھ ہے لیکن تو ہم بولیں گے ہمارے سے پاک لوگ کوئی نہیں. تھوڑی دیر سوچیں، اگر آپ اس سپر نیچرل ڈائمینشن کو دیکھیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھنے والے ایک ہاتھ ہے اور یہاں پہ لکھے گا کیا بولیں گے ہم سے پاک لوگ کوئی نہیں. مگر لازمی نہیں کہ آپ کی پاکی زندگی سے آپ کو کروانا کرنے کے لیے آ سکتا ہے. لازم. اور یہ بہت بڑی ڈائمینشن ہے. بائبل نے بہت سے نبیوں نے اس ڈائمینشن کو بھی دیکھا. یشوع نے اس ڈائمینشن کو نہیں دیکھا، داؤد نے اس ڈائمینشن کو نہیں دیکھا، یرمیا نے خدا کے ہاتھ کو دیکھا کہ خدا کے ہاتھ نے اس کو چھوا تھا مگر لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک سپر نیچرل چیز نیچرل ورلڈ میں آتی ہے. اور میں لکھتا ہے انگلیاں، ہاتھ، انسانی ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی. یہ نہیں لکھا کہ کوئی وہاں پہ لکھتا گیا اور کوئی پڑھنا ہی نہیں. میں نے کہا انسانی ہاتھ آیا اور سمادان کے وہاں پہ لکھا اور لکھنا شروع ہو گیا. اور بادشاہ جان گیا کہ یہ عام چیز نہیں ہے. اس کی کمر ڈھیلی ہو گئی، اس کے گھٹنے وہاں پر لگ گئی. اتنے کام لگے ان کی آواز آنے لگی ٹا 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 ٹا. اور یہ ڈپریشن کی بہت بڑی جب آپ بہت خوف میں اس نے جس وقت اسٹینڈرڈ پہ پہنچے. شراب میں سے کوئی اسٹینڈرڈ کا نہ گیا اور اس کی ٹانگیں کام رہی ہوں اور ٹانگیں اس طرح کام رہی تھی اس کے گھٹنے اس کے ساتھ لگے رہتے. کیونکہ اس نے ایسی چیز دیکھی تھی جو اس نے کبھی سنی نہیں ہوئی. اس نے ایسی چیز دیکھی تھی جو اس نے کبھی سوچی نہیں ہوئی. آج کے لوگوں کو واو مگر یہ جانتے کافی دفعہ کہ آپ بہت خدا کے دل میں بیٹھ کے بھی دور ہو سکتے ہیں. اور لکھا ہے اس کی کمر کی جوڑ
ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسبیوں اور فالگیوں کو حاضر کریں. اس کے پاس جو میچ تھی، نجومی، کسبی اور فالگی. نجومی جو وقت بتاتے ہیں، جو ستارے دیکھتے ہیں، جو فالگی جو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ بہت بڑی عزت دی جاتی تھی بادشاہوں کے طور پر. آج بھی لوگ ایسے لوگوں کا جانا پسند کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ کسی چرچ میں جاؤ، بولو آئی بلیو ان اے پروفیٹک، لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے، لوگ آپ کو پیسہ دینا چاہیں گے. اور ایسا دنیا میں ہوتا ہے. لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں پروفیسی دے سکیں، اور بکتی ہیں پروفیسی کا. خدا مجھے معاف کرے لیکن میں اس کو جیتا ہوں، یہ ہوتا ہے ایسا. اور اس وقت بھی ایسے تھا. بادشاہ، ہر بادشاہ کے پاس اپنے فالگی، کسبی اور سب کچھ تھے، کیونکہ وہ حکمت مانی جاتے ہیں. وہ آنے والا وقت دیکھ سکتے ہیں، آنے والا وقت بتا سکتے ہیں، ستاروں کی موومنٹ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. اور اس علم کو آپ اس سیکنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب مجوسی یسوع کے پاس آئے تو ستاروں کی موومنٹ کی وجہ سے وہ جان کے کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو سب سے بڑا ہے، اور اپنے ملک کی سب سے بڑی چیزیں لے کے آئے. اس کے آگے آپ نے سجدہ کیا اور اپنی بادشاہ کا اقرار کرتے ہوئے یہ بھی بولا کہ ہم سے بڑا بادشاہ تو ہے. یسوع کو پہلا سجدہ جسم کے اندر ہوتے ہوئے پوری بادشاہ نے کیا تھا جو نجومی اسٹینڈرڈ کے تھے، جن کو دنیا کی سیاروں کی علم تھا، وقتوں کی پہچان تھی. اور ایک ستارہ ہی جو کہ ایک عام لوگوں کے پاس گیا اور وہ جو کہ ہے ان کو لے گیا کہ یسوع پیدا کہاں پہ ہوا ہے. جو بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آ جا، تھوڑی دیر کے لیے جاننے کی کوشش کریں آ جا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں کس طرح چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے. جو بادشاہ کا سواب کا کہتا ہے نجومیوں کو، کسیوں کو، فالگیوں کو میرے پاس لے کے آئیں تاکہ اس کو پڑھ سکیں. کہ ان کے جو بادشاہ اور جس کے عمرہ اور جو سردار بیٹھے اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے. اس کو ایسا لگا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو فالگی، جو کسبی یا نجومی ہی پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ جان گیا تھا کہ یہ عام لکھائی، کوئی عام سپر لکھائی ہے. وہ جان گیا تھا کہ اس کے لیے آپ کو ایک علیحدہ علم کی ضرورت ہے. وہ جان گیا تھا کہ آپ کو اس کو پہچاننے کے علیحدہ سیکنڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس نام کے آلموسٹ ہر بڑے نجومی، ہر بڑے کسبی کو بلایا گیا ہوگا، ہر بڑے فالگی کو بلایا گیا ہوگا. فالگیوں کو حاصل کرے. بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتے کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے، اروگنی خلق پائے گا اور اس کی گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا. بابل کے جتنے فالگی، جتنے نجومی اور جتنے کسبی تھے اور جتنے حاکم تھے، حکیم تھے، جو کہ ڈاکٹر تھے، جو کہ پڑھے لکھے تھے، جو کہ بہت سوبر ہیں، جس طرح کہ ہم لوگوں نے سب کو بلا دیا گیا اور وہاں پہ اعلان کیا گیا جو یہ پڑھ دے گا اور اس کا مطلب مجھے بتا دے گا. پہلی بات نہ اس کو مطلب بتا دے، پہلی بات نہ وہ پڑھ سکتا ہے، دوسری بات اس کا مطلب ہی نہیں جان سکتا. اس نے دو چیزیں کہہ رہا ہے، صرف پڑھنے کا نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے جس کو پڑھے اور اس کا مطلب بتا. آسمانی زبان صرف آسمانی لوگ سمجھ سکتے ہیں، دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں. آسمانی نکات سے صرف جو آسمانی مینٹالٹی رکھتے ہیں ان کو سمجھ آ سکتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا. دنیا کے لوگوں کو کبھی سمجھ آ سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا کیوں ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہو پائے گا. بے شک کتابوں میں لکھا ہے، کافی مظاہر اس چیز کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک روح ہے، صرف وہ جسم سے نہ گوشت سے نہ خون سے پیدا ہوا. اور دنیا کے بڑے مظاہر اس کو مانتے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان کو یہ مکاشفہ نہیں سمجھ آ سکتا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس آسمانی روح نہیں ہے.
خدا کا روح نہیں ہے. خدا کے روح کے بغیر کوئی یسوع کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مان سکتا ہے. دنیاوی لوگ کس طرح سمجھ پائیں گے, دنیا کے لوگ کس طرح کہہ پائیں گے کہ ایک خدا بولتے ہیں مسیح لوگ اور کہتے ہیں وہ تین ہے. ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی ہیں. لکھا سامنے تھا, لکھا اس کے سامنے کیا تھا, کہتے ہیں اس کو پڑھ بھی تو اس کا مطلب بھی بتا دو, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں اس کو پڑھ سکتا ہوں, میں اس کا مطلب سمجھ سکوں گا. بات یہ نہیں کہ صرف اس کو پڑھنا ہے, بات یہ اس کا مطلب جاننے کی بھی ضرورت ہے. بہت سے لوگ بائبل پڑھنا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے. اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تو آپ ابلیس کے فرزند بن سکتے ہیں. اگر آپ بائبل کو پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس نے ایک جگہ پہ تھا اور وہاں پہ کھانے میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ ایک لڑکی نے ایک بات کی. اس نے پاس مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کہ کیا سمجھ نہیں آتی؟ اس نے بولا ہم دو بہن بھائی اور بہت امیر لوگ تھے, ایکویڈور کی بات ہے. لیکن میرا پارٹنر, ہم دونوں بہن بھائی پارٹنر بھی ہیں, ہم لائرس ہیں دونوں, لیکن ہم بہت بڑے لیول پہ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں ہماری بہت اچھی بچت ہے. لیکن میں داری کی دیکھتی ہوں, میں اس کا 10واں حصہ خدا کو جو میرا بھائی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہتی تو وہ بھی کیوں بابر کرتا ہے, اس کو بھی کیوں پیسے رکھتی ہیں. میں کیا اس کا مطلب, میں بھی کہتے تیری بات کو اتنا سمجھ نہیں پایا. اس نے بولا کیونکہ وہ چرچ آتا ہے, ہم دونوں ایک ہی چرچ کے ممبر ہیں, ہمارے پاس سے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر وہ نہیں مانتا ہے. کہتے یہ جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے. میں کیا تو نے کیونکہ اس کی زندگی کو 1 سال کو اسٹڈی کر دی, اس میں کیا مطلب ہے اس کی 1 سال کی زندگی کو صرف تھوڑی دیر سوچ, اس کے بچے کتنی دفعہ گناہ ہوئے ہیں, اس کا کتنی دفعہ ایسے نقصان میں نہیں ہونے چاہیے. اس نے بولا اس کے بچے ہر دوسرے ماہ, اس کی بیوی یا بچے ایسے سیریت میں پیسوں میں پرابلم ہوتا ہے گاڑی پر کسی کو کہ ان کو فارابل $1000 ان کے نقدے ہیں صرف اس مشکل سے نکل گئے. میں کہ اتنی ٹائٹل کہتی اتنی ٹائٹل جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے. میں کہ پیسے وہاں بھی نکلا. میں کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں. خیر اس نے دوسرا سوال پوچھا, وہ میرے بڑا مشکل ہے, لیکن میں جس چیز پہ جس طرح میں سوچا میں نے اسی طرح جواب دیا. اس نے بولا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو گالی کی نہیں دیتا خدا کی بادشاہ میں جائے گا نہیں جائے گا. میں نے بولا میں اس کا جواب تجھے اپنے تک دے سکتا ہوں, میں کسی اور پاسٹر کے سپورٹ نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہتا. یہاں پہ اور بھی باقی بیٹھے ہیں, میں تجھے اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں نہیں سمجھتا, میں نہیں رائے کسی خدا کی بادشاہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک دنیا کی حد تک آپ کی برکت ہے, میں اس کو ادھر تک نہیں سوچتا. میں کہ اس سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنی ذات کو تجھے بتا رہا ہوں اور میں کہ میں اسی پہ ایمان رکھتا ہوں اور میرا ایمان اس طرح, میں کہ میرا ماننا اس طرح ہے. میں کہ شاید کسی اور پاسٹر کے بیٹھے ہیں ان کے بعد نہیں بائبل میں لکھا ہے کہ چور اور ڈاکو خدا کی بادشاہ میں نہیں جائیں گے. بالکل لکھا ہے, میں سمجھ یہ کیا کہنا چاہتا ہوں. سنا بائبل یہ بھی لکھا ہے خدا کی جگہ مجھے لوٹتا ہے وہ چور ہے, تو خدا کی بادشاہ تو نہیں جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بولا میں اس طرح بحث کرنا چاہتا ہوں نہ کچھ. میں نے آپ نے, میں کہ لڑکی نے مجھ سے اوپینین پوچھا, میں نے اپنا اوپینین دیا اس کو. میں نے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں بولنا. میں نے کہا آپ جو کہتے ہو, میں کہا باہر میں پاگل کو نہیں مان, مجھے کوئی فرق نہیں. میں کہا تم نے مجھ سے پوچھا ایک سوال, میں نے اور یہ جو چرچ میں پیچھے بھی دے رہا اس لیے میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا کبھی بیبلیکل ریفرنس سے. میں کہ مجھے سے نہیں, لیکن میں جب انہوں نے پاسٹر سے بات بولی میں ایک دفعہ ہلا مجھ سے, انہیں بیبلیکل اسکرپچر کے ساتھ وہ بات نہیں کر رہے تھے. لیکن بات آپ پیسے ان چیزوں سے خدا کو نہیں توڑ سکتے. سونا, چاندی, پیتل, لوہا, لکڑی اور مٹی کے خدا کے ہوں گے. ان کے پاس سونے کی چیزیں ہوں گی. جب وہ سونے کے خدا بنا سکتے ہیں تو سونے کے برتن بادشاہ کے پاس ہوں گے. لیکن امپورٹنٹ آپ کے پاس یہ ہے, امپورٹنٹ یہ خدا کو لینا چاہتے ہیں. امپورٹنٹ یہ نہیں کہ آپ کرنا جانا چاہتے ہیں, امپورٹنٹ یہ خدا کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے. لوگ چھوٹی برکت پاتے اور بڑی برکت کو کھو دیتے ہیں.
لوگ چھوٹی چیزوں کو پانے کے بڑی برکت کو نہیں پا سکتے ہیں. سارے جو قبیلے تھے وہ یروشلم تک نہیں گئے تھے. چند کو کوئی جگہ اچھی لگی وہاں پہ رکے تھے اور وہاں پہ بسنے لگے تھے. کافی نفر لوگ تھوڑی ظاہری چیزوں کی خوبصورتی دیکھ کے جو بڑی برکت یا بڑی نعمت سے دور چلے جاتے ہیں. وقتی چیزوں کو دیکھ کے، وقتی ٹائٹل، وقتی گریس، وقتی گلوری، وقتی لوگوں کی چاپلوسی دیکھ کے خدا کے بڑے کاموں سے دور رہ جاتے ہیں. خدا کے بڑے گریس سے، بڑی شفقت سے دور رہ جاتے ہیں. یہ فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس کا، یہ فرق پڑتا ہے خدا آپ کو کیا دینا چاہتا ہے. فرق نہیں پڑتا آج آپ کیسا، فرق ہے کہ خدا کل آپ کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے. فرق یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس کس طرح کیا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ خدا آپ کو کس لیول پہ، کس ڈائمینشن پہ لے کے جانا چاہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کو اس کی طرف فوکس کریں اور جاننے کی کوشش کریں. اور لکھا ہے کہ بادشاہ کے تمام حکیم حاصل ہوئے، لیکن نہ اس رشتے کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ اس کا مطلب بیان کر سکے. پھر پڑھتا ہوں، کہ بادشاہ کے تمام حکیم حاصل ہوئے لیکن نہ اس رشتے کو پڑھ سکے اور نہ اس بادشاہ اس کا مطلب بیان کر سکے. نہ اس کو پڑھ سکا، نہ اس کا مطلب بیان کر سکا. تھوڑی دیر سوچنا چاہیے. نہ اس کو پڑھ سکا اور نہ اس کا مطلب بیان کر سکا. آج آپ کس سٹینڈرڈ پہ بیٹھے ہیں؟ آج آپ کس سٹینڈرڈ پہ رہنا چاہتے ہیں؟ تب اسٹر بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی عمرہ پریشان ہو گئی. اب بادشاہ اور اس کی عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گانے آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ اب تک جیتا ہے، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متفید نہ ہو. تیری مملکت میں ایک شخص ہے. کیا کہتی ہے؟ تیری مملکت میں ایک کیا دوسرے نہیں تھے؟ کیا دوسرے نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں کر سکتے. آپ کا علم، آپ کی چیزیں ایک سٹینڈرڈ تک آپ کو لے کے جاتی ہیں اور اس کا جو کرائٹیریا اس کی ماں بتاتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. یعنی کہ کبھی یہ نہیں بتاتی بہت بڑا پڑھا لگا ہے، بہت بڑا فال یہ ہے وہ ہے. اس کی ریاضی، اس کی چیزیں بھی بتاتی ہے. کہتی ہے دوبارہ پڑھتے ہیں، تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس اللہ کی تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس اللہ کی. اگر آپ اس کو ورڈ کو اسٹڈی کرو، قدوس اللہ کی، تو لکھا ہے ہولی گاڈس، Dios es santo. لیکن گاڈ with G small لکھا گیا. لیکن جو لفظ ہے لکھا ہے ہولی، اس میں پہلے لفظ ہے قدوس اللہ کی، قدوس خداوند کی دین ہے. اس قدوس خدا کی روح کے اندر بستی ہے. بہت سے خدا ہیں مگر ہر کوئی قدوس نہیں ہے. اگر خدا قدوس ہے تو آپ اور میں بھی ہر بھی پاک نہیں ہو پائے. اس میں لکھا ہے پاک خداؤں کی روح ہے، قدوس اللہ کی روح، the holy gods. کیونکہ کہتی ہیں وہ جو کرتا ہے وہ صرف پاکیزگی کے وسیلے ہو سکتا ہے. کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے دور میں ڈینیل کو ان چیزوں کو کرتے دیکھا تھا جو نہیں سوچ سکتے تھے. وہ جانتی تھی کہ ڈینیل کے اندر وہ اسپرٹ ہے، ڈینیل کے اندر وہ قدرت ہے، وہ اختیار ہے کہ خواب میرے شوہر نے دیکھا وہ بھول گیا اور کوئی بھی فالگی، کوئی بھی اس ٹائم کا جو نجومی کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ پایا، نہ بتا پایا، نہ سمجھ پایا. اور اس نے حکم دیا کہ ساروں کو مار دیں، مگر ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے بولا مجھے وقت لیکن میں اپنے خدا سے بات کروں گا. اس کی ماں کو بات یاد تھی
کہ اس کا خدا مختلف ہے. وہ غلامی میں تھا وہاں پہ, وہ اسیری میں تھا, وہ غلامی کی زندگی جی رہا تھا, مگر اس کو بولا میں اپنے خدا سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گا. کیا کہنا چاہتا ہوں آج آپ کہیں پہ ہیں آپ کا خدا دوسرے خداؤں سے رہتا خدا ہے, آپ کا خدا دوسرے خداؤں سے زیادہ زوراور خدا ہے, آپ کا خدا دوسرے خداؤں سے زیادہ پاک خدا ہے. اور اس کی ماں اس کو یہ بتاتی ہے کہ اس میں اللہ و خدا قدوس اللہ کی روح ہے, کہتی ہے اس میں پاک خداؤں کا خدا ہے, اس کی روح وسیع ہے, اس کے پاس ایک روح ہے جو ایکسٹرا ہے, وہ صرف اپنے جسم اپنی سوچ اپنے خیال اپنے علم سے نہیں بلکہ اس خدا کی روح کے وسیلے کام کرتا ہے. خدا کا روح سے بولتا ہے اور جب وہ بولتا ہے وہ سب کچھ ہونے لگتا ہے. میرے باپ نے خواب دیکھا اور وہ بھول گیا, اور جب یہ حکم نافذ ہو گیا کہ سب کو مار دیا جائے گا تو ڈینیل اس میں کھڑا ہوا اور ڈینیل نے بولا میں اپنے خدا سے بات کروں گا, مجھے دل دو. اور اس کا خدا اس سے بولا, اور وہ بھی اللہ خدا ہے, وہی قدوس خدا ہے, وہی قیوم خدا ہے, وہی جو کہ پاک خدا ہے. اور اس ڈینیل کے اندر اس خدا کا روح بستا ہے. اس ڈینیل کے پاس ایک روح ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. یہ عالم ہے, یہ فالگیر ہے, یہ دانتوں کے آگے جھکتے ہیں, یہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں, مگر ایک شخص سلطنت میں ہے جس میں قدوس خداؤں کا روح ہے, جس میں ایک روح بستا ہے جو پاک ہے, جو آپ میں ہے. وہ ڈینیل کے پاس تھا. اگر ڈینیل بتا سکتا ہے تو آپ آنے والا حل بتا سکتے ہیں. اگر ڈینیل حل دے سکتا ہے, آپ کے پاس حل ہے, اور وہ حل صرف وہ نہیں ہے کہ وقتی حل ہے. آپ کے اور میرے پاس جو روح دیا گیا ہے وہ کوئی عام روح نہیں ہے, وہ خدا کا پاک روح ہے. اس روح کے وسیلے جس نے یسوع کو مردوں سے زندہ کیا, آپ کی زندگی کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, آپ کے خاندان کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, آپ کے بچوں کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, آپ کے کاروبار کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, آپ کے رشتے کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, آپ کی منسٹری کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, آپ کے خاندان کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تیرے لیے بولا گیا کہ اس میں قدوس اللہ کا روح ہے. اس کی ماں یہ جانتی تھی کہ یہ انسان کی روح سے ممکن نہیں ہے, صرف ایک ایسی سونا سے چیز ہے جس کو کر سکتی ہے, یہ خدا کا ہاتھ ہے, اور جو خداؤں میں سے کوئی بچ سکتا ہے. کیا فالگیوں کے پاس وہ نہیں تھے؟ کیا جادوگروں کے پاس وہ نہیں تھے؟ بالکل تھے, مگر خدا کے پلان سے خدا کے لوگ سمجھ سکتے ہیں, ابلیس کا بھی سمجھ نہیں پائے گا. خدا کا مقصد شاید ابلیس جان کے بھی اس کو سمجھ نہیں پائے گا, مگر خدا کے لوگ اس کو جانے بغیر اپنی زندگی میں لیتے اور ایمان رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری خدا ہے. یہ خدا کے روح کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی ماں کہتی ہے اس میں قدوس اللہ کا روح ہے, اس میں کیسا روح ہے جو قدوس ہے. آپ میں کون سا روح بستا ہے؟ نافرمانی کا, جھوٹ کا, گھمنڈ کا, فراڈ کا, دھوکے کا, جہاں خدا کا روح بستا ہے. آپ میں کون سا روح رہ رہا ہے؟ جھوٹ بولنے کا, جہاں زندگی کا روح رہتا ہے. ان کے پاس روح تھے, مگر کوئی بھی اس خدا کے مقاصد کو نہ پڑھ سکا, نہ اس کو سمجھ سکا, نہ بیان کر سکا. ڈینیل بزرگ تھا, ڈینیل کسی رتبے میں نہیں تھا, مگر پھر بھی ڈینیل کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی. چرچ کے پاس یہ اختیار ہے جو دنیا کی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. چرچ کے پاس مسیح کا وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ, سندر, اپنی بہتر نام ہے. وہ نام ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. وہ نام نہ چھوٹا تھا, نہ چھوٹا ہے, نہ کبھی چھوٹا ہوگا. چرچ کے پاس وہ نام ہے جس نام کو یسوع نام بولا جاتا ہے. یسوع کے نام میں ہر ایک گھٹنا جھکے گا. یسوع کے نام میں ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خدا ہے, یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے, یسوع ہی نجات دیتا ہے. یسوع کے بغیر کسی اور کے پاس نجات نہیں ہے. اس کی ماں نے بولا ایک شخص تیری سلطنت میں ہے جس میں قدوس اللہ کی روح ہے, جس میں پاک روح ہے, جس میں ایسی روح ہے جو انسانوں کی نہیں ہے, وہ خداؤں کی ہے. اور جو خدا جن کے آگے تو جھکا رہا ہے, جن کو تو نے سونے, چاندی, پیتل, لکڑی, لوہے اور مٹی کا بنایا, وہ خدا نہیں ہے, وہ قدوس خدا ہے. میں اس خدا کو جانتی تو نہیں, اسے لیے قدوس اللہ کی روح ہے. اس کی ماں کہہ رہی ہے
یہ چند خدا پاک ہیں، چند ناپاک خدا بھی ہیں. آپ ایک پاک خدا کے فرزند ہیں، آپ پاکیزگی کے فرزند ہیں، آپ پاکیزگی سے خریدے گئے ہوئے لوگ ہیں. آپ پہ پاک خون گرا ہوا ہے، وہ خون جو جسم اور گوشت اور خون سے نہیں بنا، جو کھانے پینے اور رگوں سے نہیں بنا، جو آسمانی خون ہے. اسی ماں کہتے ہیں قدوس سلام کا روح ہے. The Spirit of the Holy Ghost. یہ جانتی تو نہیں کہ کون خدا ہے اس کا. ڈینیل نے ان کو پریس کے بغیر پریس کرتا تھا. ڈینیل اپنی زندگی کے جینے کے طریقے سے ظاہر کرتا تھا اس کا خدا مختلف ہے. اپنی زندگی جینے کے طریقے سے وہ بتا سکتا مختلف ہے. مت لوگوں کو جواب دو، مت لوگوں کو صفائی دو. آپ کا خدا اپنی جگہ بولنا چاہتا ہے. ڈینیل کو جس طرح شیروں کی غار میں ڈالا کہ ڈینیل نے اس کا جواب نہیں دیا. ڈینیل شیروں کی غار میں گیا، وہاں پہ خدا نے بتایا کہ ڈینیل کا خدا کون ہے. ڈینیل بتا سکتا ہے، ڈینیل ظاہر کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. ڈینیل اس کے کپڑے، اس کے اندرونی کپڑے جو بیٹھے وہ بھی بتانے کا اختیار رکھتا تھا. ڈینیل اس بادشاہ کو بتا سکتا تم نے آج پہلے نہیں پڑھا تو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ہم اس طرح کے جہاں تک بتا سکتا ہے. ڈینیل چپ رہا ہوا ہے. بولا میرا خدا مجھے بتانا چاہتا ہے. چھوٹے باپ جب اسٹڈی کرتے ہو، ڈینیل شیروں کی غار میں تھا اور خدا نے اپنے فرشتے کو وہاں پہ بھیج دیا. کیا مطلب؟ جب آپ خدا کے لیے بلائے جاتے ہیں کوئی بھی آپ کو مار نہیں سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو ختم نہیں کر سکتا ہے. خدا کے مقصد کو نہ کوئی مار سکا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ کبھی مار پائے گا. خدا کا مقصد خدا کی طرف سے ہے اور خدا کے لیے ہی ہوتا ہے. اگر آپ خدا کے مقصد میں ہیں تو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا جب تک خدا آپ کو جینا سنا لے کے جانا چاہے. اور پھر خدا کو لے کے جانا چاہے اس سے کوئی پرابلم نہیں. آپ جب مرضی چلے جائیں. مت سوچیں لوگ کیا کہتے ہیں، مت سوچیں لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، مت سوچیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سوچیں خدا آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے. پڑھائی کے بارے میں کیا ہے. عزیز مت my beloved، عزیز مت بارون muy amado. اسپینش بائبل کی ٹرانسلیٹ کہتے ہیں بارون muy amado، لڑکے تجھ بہت عزیز آسمان. اور فرشتے وہ نہیں بولتے جو ان کا دل چاہتا، فرشتے وہ بولتے جو خدا سے سنتے ہیں. اور وہ ڈینیل کے لیے نبوکدنیزر کی بیوی اپنے بیٹے کو آ کے بولتی ہے تو مت پریشان ہو، تو مت گھبرا. تیری موقعیت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس سلام کی روح ہے. تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت، اللہ کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی. کیا کہتی ہے؟ نور، دانش اور حکمت. لائٹ، نالج اینڈ وزڈم. تھوڑی دیر سوچے ڈینیل کے لیے بولا گیا اس میں نور تھا، دانش اور حکمت تھی. کیا آپ میں وہ چیزیں نہیں ہیں؟ یعقوب کی کتاب میں لکھا جس میں حکمت کی کمی ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا. اگر آپ نے زندگی کے فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے تو خدا سے مانگنا شروع کریں. اگر آپ لوگوں کی باتیں سن کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے، مگر بائبل میں لکھا ہے اس میں حکمت کی کمی مجھ سے مانگتے دے. ڈینیل کہتے ہیں اس میں نور تھی، دانش کی حکمت تھی. نور بھی تھا، دانش کی حکمت بھی تھی. کیا جس نے آپ کو دنیا کا نور نہیں بنایا ہے؟ اور اگر نور بننے کے بعد ترقی میں چلنا چاہتے ہو تو آپ جہنم کے فرقان بن رہے ہو. اگر آپ نور پانے کے بعد آپ چکرا رہے ہو، کھیڑے کھا رہے ہو تو آپ کی غلطی ہے. کہ اللہ میرے قدموں کے چراغ میری راہ کے لیے روشنی ہے. اندھیرے میں چراغ اور روشنی کی ضرورت ہے. میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. قدموں کا چراغ مطلب قدم آپ کو دیکھ کے کرنے پڑتے، چراغ روشنی دور تک لے جاتی ہے، راستے کے لیے روشنی ہے. کہتا ہے کہ میں قدم اٹھاتا ہوں تو چراغ ہے، چراغ میں اٹھاؤں گا. اگر ڈیسٹینیشن میں جانا ہے تو نور میرے ساتھ ہے. آپ تاریخ کے فرزند نہیں ہیں. کہتی ہے دعا پڑھ دیتا ہوں آپ ان کے لیے. تیری مومنیت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس اللہ کا روح ہے، کی روح ہے. تیرے باپ کے یہاں میں نور اور دانش و حکمت، اللہ کی حکمت کی مدد اس میں پائی جاتی تھی. اور اس کو روح کا نظر بادشاہ تیرے باپ نے سراہوں، نجومیوں، کسیوں، فالیوں کا سردار بنایا تھا.
نہ وہ نجومی تھا، نہ دستی تھا، نہ فالگے تھا، کچھ تھا، مگر اس سب پہ حکمرانی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دنیا کے بت، ان کے پاس چھوٹے خدا کے بت، دینیل کے پاس زندہ خدا کا خدا کا بت. جب دینیل بولتا تھا وہ سب بولتی بات ہو جاتی. جب دینیل کچھ بولتا تھا وہ پورا ہوتا تھا، مگر جب وہ بولتے تھے تو پورا نہیں ہوتا. جو دینیل بات کرتا تھا وہ کمپلیٹ ہوتی تھی. جو دینیل بولتا تھا، فرمان دیتا تھا، وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا، مگر جب وہ بولتے ان میں نہیں ہوتا. بھائی میں صاف لکھا ہے اس میں نور تھا. نور اور دانش اور حکمت اللہ کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی. پتہ کیا؟ نور، دانش اور حکمت اللہ کی مانند، خداؤں کی مانند اس میں پائی جاتی تھی. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. اگر آپ دینیل کی کتاب کو لیفٹ اسٹڈی کرو تو آپ بہت بڑے مقاصدوں کو سیکھ سکتے ہو. اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے، آپ کو میری مدد کیجیے، کیا لکھا ہے؟ تیری مملکت میں سے دوبارہ پڑھیں گے. تیری مملکت میں ایک جس میں اور تیرے باپ کے نام میں اور نبوکدنصر بادشاہ تیرے باپ نے تھوڑی دیر سوچے. نور اور دانش اور حکمت اللہ کی حکمت کی مانند اس میں، خداؤں کی مانند اس میں پائی جاتی تھی. In other words, وہ خدا ہے کیونکہ یہ چیزیں صلاحیت ہے صرف خدا میں ہو سکتی ہیں. کیوں اس نے الفاظ دیے؟ کیونکہ دانیل میں روح مسئلہ تھا. آپ میں بھی وہ روح مسئلہ ہے. آپ میں روح رہتا ہے اور آپ میں کیا مسئلہ ہے. بھائی کہتے تم روح قدس مقدس ہو. You are the temple of God. حیدر کو کیوں محنت دی جاتی تھی؟ کیوں اس قربان کا پاک ترین مقام میں فرق کیا تھا؟ کیونکہ پاک ترین مقام میں ہر ٹائم خدا بستا تھا. اس نام کو پاک ترین مقام میں بدل کے چلا گیا ہے جس میں 24 گھنٹے خدا رہتا تھا، جس میں 24 گھنٹے خدا بستا تھا، جس میں 24 گھنٹے خدا مینیفیسٹ کرتا تھا، جس میں 24 گھنٹے اس کی حضوری تھی، اس کا جلال. حکمت اللہوں کی مانند تھی اس میں. نور، دانش، حکمت اللہوں کی مانند اس میں تھی. خداؤں کی مانند اس میں تھی. یہ سب چیزیں اگر دانیل کے وسیلے کر سکتا تو آپ کے وسیلے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر دانیل کے وسیلے کرنا چاہتا ہے آپ کے وسیلے بھی کرنا چاہتا ہے. اور دانیل غلامی میں تھا مگر ان پہ حکم نہیں کر رہا تھا. مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچ رہے ہیں، مگر خدا آپ کو آپ کا ساتھی کر دینا چاہتا ہے. کیا آپ اس کو لینا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. خدا آپ کو آپ کا ذاتی کاروبار دینا چاہتا ہے، آپ اس کو لینا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. خدا آپ کی نسلوں کو اس ملک میں سرفراز کرنا چاہتا ہے، کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. خدا آپ کی نسلوں کو دنیا کی تہا تک استعمال کرنا چاہتا ہے، کیا آپ ان کو پیار کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے، فیصلے آپ کے ہیں. یہ فیصلے میں نہیں کر سکتے، آپ کو کیا خدا کے لیے کر رہے ہو؟ آپ کیا قربانی دے رہے ہو؟ سوچے تھوڑی دیر کس دن آپ نے آخری دفعہ چیک صاف کیا تھا. سوچے تھوڑی دیر کہ آپ خدا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. سوچے تھوڑی دیر کہ آپ خدا کے لیے کیا دے رہے ہو. مجھے کسی نے بولا میں کیوں پرواہ نہیں کسی کی، اور میں آج بھی نہیں بولتا. مجھے اپنے سر کی گھنٹا نہیں کرتا کہ بھی نہیں آنا چاہتے ہوں، کیونکہ نہ یہ میرا گھر چلا رہے نہ میں چرچ کے حوالے سے گھر چلا رہا ہوں. آپ ایسے دیکھتے ہو چرچ کو، چرچ کی آپ اس کی برکت پاتے ہو. میں اس میں سے کچھ نہیں کھاتا، نہ میرے بچے اس میں سے دودھ پیتے نہ پانی پیتے. جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو آپ کو سب کچھ کرنا چاہتا ہے. دانیل بادشاہ کا محل میں نہیں تھا مگر دانیل پھر بھی زندگی جیتا تھا. تھوڑی دیر سوچیں. جو پہلے تو سمجھ آتے کہ دانیل غلاموں میں لڑائی یہ ہوا تو تم کے نظر بادشاہ کے طور پر سردار بنا سب کچھ ہو. آپ کو کیا کر رہا ہے مگر خدا کے ہاتھ میں لکھا کہ دانیل پھر سب کچھ پا سکے. خدا اس کا مقصد رکھتا ہے اپنا کسی زندگی اس کے خدا خود دروازے بھی کھولنا چاہتا ہے.
وہ بادشاہ ناپاکی کرتا ہے، غلاظت کرتا ہے، اس کی ماں کو یاد آتا ہے صرف ایک ایسا شخص ہے. کیا خدا اس کی ماں کو مار نہیں سکتا؟ بالکل مار سکتا ہے. اس نے صرف اس لیے زندہ رکھا کہ وہ گواہی دے سکے ایک شخص ہے جس کو عزت ملے گی دوبارہ. جو آپ سے چھینا گیا خدا کو دوبارہ لوٹا سکتا ہے. جو آپ سے لیا گیا خدا اس کو واپس دینے کا خیال رکھتا ہے. جو آپ سے لوٹا گیا خدا اس کو دوبارہ آپ کے ہاتھ میں لانے کا خیال رکھتا ہے. وہ اختیار جو لوٹا گیا تھا خدا پھر ڈینیل کو دے رہا تھا. بادشاہ نے ڈینیل کے آنے سے پہلے اپنے فعالیوں اور جھوٹیوں کے لیے بولا تیسرے درجے کا حاکم ہو جائے گا. The third most powerful personality on the kingdom of Babylon. اور اس ٹائم کی وہ سب سے پاورفل حکومت تھی. اور کہتے ہیں بارہ نمبر آئے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح، دانش اور عقل اور خواب کی تعبیر اور ابتدا کی شاعری اور حل مشکلات کی قوت تھی. یہ شفاعت خدا میں ہو سکتی ہے. کیوں اس کی ماں سے یہ بولتی ہے؟ کیونکہ وہ کہتی ہے اس میں ایک روح ہے جو دنیا کا نہیں ہے. وہ روح آپ میں بستا ہے، وہ دنیا سے نہیں ہے، وہ آسمان سے ہے. اور کہتی ہے کیونکہ اس میں ایک فاضل ایکسٹرا دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور ابتدا کی شاعری اور حل مشکلات کی قوت مگر جانتی نہیں کہ وہ تھی نہیں، وہ آج بھی اس کے اندر موجود ہے. جب خدا آپ کو اپنا روح دیتا ہے یقین دیتا آپ کی منزل تک لانے دے دیتا ہے. اس کی ماں اس کی تعریف کری جاتی ہے، اس نے مگر ٹھیک طرح استعمال کر رہی ہے، مگر تھی اس میں اس ٹائم کی موجود تھی. کیونکہ ڈینیل خدا کے حضور تھا، بادشاہ کے حضور سے چلا جاتا، لیکن خدا کے حضور آج بھی ڈینیل کھڑا ہوا تھا. آپ کو لوگ دنیا کے رتبے سے کہا سکتے ہیں مگر خدا کا رتبہ آپ کی زندگی سے بھی رکھنا چاہیے. کیوں وہ بولتی ہے؟ اس نے یہ اس میں حال مشکلات کی قوت تھی. کہہ رہی ہے وہ حال مشکلات بھی ہے، اور بائبل میں خدا کو حال مشکلات بولا گیا ہے. یعنی اس میں حال مشکلات کی قوت تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں مباشرہ کے سامنے نہیں تھا. کافی سا لوگ آپ کی پریس میں کیا ہو جائے آپ کی موجودہ حالت میں، مگر خدا آپ کی موجودہ حالت میں نہیں دیکھتا. خدا آپ آنے والے کل کی حالت میں دیکھتا ہے. اس موجودہ حالت میں اس ماں کے سامنے یہ سب چیزیں تھی، مگر خدا کے حضور آج بھی اس میں موجود تھی. ٹھیک ہے، مطلب آج اس میں ہے. اچھا وہ ڈینیل کے متعلق بول رہے تھے، مگر سنا کہ اس میں یہ سب چیزیں تھی. اس ڈینیل میں جس کا نام بادشاہ مصر سے رکھا تھا، پاس ڈینیل کو بلوایا، مطلب بتایا، وہ مطلب بتایا. یعنی اس کا نام ڈینیل ہے، اس کا پہلے نام یہ ہے، بعد اس کا نام بدلا، اس کو بلوا. اب اس کا مطلب جو آپ کو بائبل کا مطلب بتا سکتے ہو، خدا کا روح کوئی اور نہیں ہے. جو آپ کو بائبل کی ریما دے سکتا ہے، بائبل کالجز سیمینریز سے سب آپ کو صرف اور صرف انفارمیشن نالج دے سکتے ہیں، مگر بائبل کا اصل مطلب آپ کو خدا کا روح بتا سکتا ہے. کیونکہ خدا کے روح کے تعبیر کے مطابق لکھی گئی ہے. اس کام نے جب لکھا تو کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس کے کاشوں کو کوئی نہیں جان سکتا جب تک اس میں خدا کا روح نہیں بستا ہے، جب تک اس میں خدا کا روح نہیں نکلتا ہے. یعنی اس میں سب چیزیں تھی. وہ ہر مشکلات کی قوت بھی تھی اس کے اندر. اس میں معاملہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہر مشکل کا حل وہ کر سکتا تھا. ڈینیل کا جو رشتہ میں وہ کے نظر سے لکھا وہ تھوڑے سے واقعہ لکھے. روزانہ وہ لوگوں کا نظر کو مشورے دیتا ہوگا، اس کی مشکل کا حل دیتا ہوگا. اگر آپ بادشاہ کی اسٹڈی کرو تو بادشاہ کا تخت روزانہ لگتا تھا، روزانہ لوگوں کے سامنے آتے تھے،
روزانہ لوگ اپنی مشکلات لاتے تھے، روزانہ لوگ وہاں لاتے تھے. مطلب اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کرو تو دکن کی ملکہ سلیمان کے پاس آتی ہے. دکن جو انڈیا میں ہے، اس کو حیدرآباد کا ایریا کہا سکتے ہیں آپ، انڈیا کا جو حیدرآباد کا ایریا، اس سائڈ کی ملکہ سلیمان کی سے حکمت دیکھنے آتی ہے. تو کیا نبوکدنضر کے دور میں ایسا نہیں ہوتا؟ اتنی مشکل اور نبوکدنضر کی باتیں سب کو پتا ہو جانا اور اس کی بیوی کو سب پتا ہوگی، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کو جا کے بتاتا ہوگا آج ڈیڈی نے یہ کیا، آج ڈیڈی نے یہ کیا، ڈیڈی نے یہ کیا، ڈیڈی نے یہ کیا، ڈیڈی نے یہ کیا، آج یوں ہے جیسا. اس کی ماں اس کی تعریف بہت بڑے لفظوں میں کرتی ہے. اس میں حال مشکلات کی قوت تھی. کہ وہ ہر مشکل کا حال نکالنے کا اختیار رکھتا تھا. چرچ کے پاس ہر مشکل کا حال ہے، ہر بیماری کا حال ہے، اور وہ حال کا نام یسوع مسیح ہے. اپنی طرف میں کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر سوچو، چرچ کے پاس سلام نہیں ہے، چرچ کے پاس اتھارٹی ہے، چرچ کے پاس پاور ہے، چرچ کا گریس گلوری پریزنس مینیفیسٹیشن ہے. مگر چرچ جو دنیا میں بہت ایک چیز کھو رہا ہے وہ آپ نہیں سکتے، اس کو فرمان برداری کہتے ہیں، اس کو تابعداری کہتے ہیں. کیا ہم اس کو جی رہے ہیں؟ شامل جی رہے ہیں. تھوڑی دیر اپنی زندگی کے اندر انوار کریں، تھوڑی دیر سوچیں ڈینیل کے لیے کیسے الفاظ بولے، ڈینیل کے لیے کیسے الفاظ بولے تھے، ڈینیل کے لیے کیسے الفاظ بولے گئے تھے کہ کیا اس نے کہا